الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجارے میں جو ہے اجارہ فاسدہ میں یہ چیز بیان کر رہے ہیں آج کے مسئلے میں کہ کسی شخص نے ایک زمین کو زراعت پر لیا، اجرت پر لیا، لیکن تبادلہ کیا اپنے دوسرے سے، اور یوں کہا کہ اس شخص کو اجرت پر لیا زراعت بزراعت ارض اخرى، تاکہ اس میں کھیتی کرے ایک دوسری کھیتی کے بدلے میں، یا ایک رہائش کو دوسری رہائش کے بدلے میں لیا، ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے کے بدلے میں لیا۔ اسی طرح اب کہتے ہیں کہ ایک سواری کو دوسری سواری کے بدلے میں لیا، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہاں پر جو ہے ایک طرح سے یہ کیا ہوگا، شبہ ربا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ شبہ ربا ہو جائے گا، اور جس طرح ربا سے بچنا درست ہے، ضروری ہے، اسی طرح شبہ ربا سے بچنا بھی ہوتا ہے۔ کہ یہاں پر مان لیجئے ہم نے کہا کہ یہ زمین جو ہے میں اجارے پر لے رہا ہوں آپ کی، لیکن اس کے بدلے میں آپ میری زمین سے فائدہ اٹھائیں گے، تو یہاں پر جو ہے یہاں جو اس کے سامنے والے نے تو فائدہ اٹھا لیا اس پہ، لیکن اس سامنے والے کو اس کو کیا ملا بھی اس کا بدل میں؟ میری سواری سے آپ سواری کر لیجیے، میں آپ کی سے کر لوں گا، تو ابھی جو ہے میری سواری سے اس نے جو فائدہ اٹھا لیا، اس کے بدلے مجھے کیا ملا؟ تو یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر ایک طرح ادھار ہو گیا، اور جب ادھار ہو جائے تو وہاں پر جو ہوتا ہے یدم بے یدن ضروری ہوتا ہے، یعنی کوئی جنس جب متحد ہو جائے، جب جنس متحد ہو جائے تو وہاں ضروری ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ بیچا جائے، اور ایسی صورت میں ادھار بیچنا درست نہیں ہوگا۔ ادھار ہو گیا ایک طرح سے کہ یہاں پر مثال کے طور پر میں نے اٹھا لیا یہاں سواری سے فائدہ، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ بھی تو اٹھائے گا، لیکن فی الحال تو نہیں اٹھا رہا، وقوع ایک دم تھوڑی ہو جاتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ میں نے ہی کھیتی کرنے کو کہا، میں بھی کھیتی کر رہا ہوں، فوراً میں بھی شروع کر دوں، چلیں دوسرے کھیتی میں بھی شروع کر دیتا ہوں، تمہارا کھیت تم لے لو، میرا کھیت آپ لے لیں، کیا لے لیتے ہیں، لیکن ایک سامنے والا فوراً کر لیتا ہے، دوسرے والا کچھ وقت والا کرتا ہے۔ ممکن ہے لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ آپ مانگنے آئے میری کھیتی، میری سواری، تو میں نے کہا کہ چلیے میری سواری لے جائیے، میں آپ کی سواری لے جاؤں، تو یہ ہوتا ہے، وہ سامنے والا چلا گیا، اس کے بدلے میں کیا ملا؟ کپڑا آپ استعمال کر لیں، تو یہاں پر ایک طرح سے ادھار ہو گیا، اور یہ ادھار ہو گیا، یہاں ایک طرح سے شبہ ربا ہو گیا کہ یار یہ فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ منافع جو اٹھا رہا ہے فائدے، اس نے مجھے دیا کچھ نہیں دیا ابھی، تو وہ کپڑے کا میں استعمال بعد میں ہوگا، تو ادھار ایک طرح سے ہو گیا۔ کپڑا وہ اگر وہ دے بھی دے تو وہ استعمال ہوتا نہیں، ایک دم بہت کم ہوتا ہے۔ بیع کے اندر جو بیان کی جاتی ہیں وہ ایک حکمی صورتیں بیان کی جاتی ہیں، وقوعی صورتیں بیان نہیں کی جاتی ہیں عام طور پر، ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ یہاں پر یہ ہوگا گویا کہ ربا ہو جائے گا، نسا ہوگا، ادھار ہو جائے گا، اور ادھار جو ہو جاتا ہے وہ ایک طرح سے شبہ ہے، ربا ہو جاتا ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ اس طرح کا صحیح ہوگا، وہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ منافع کا جو اجارہ کر رہے ہیں نا، یہ منافع گویا کہ آیان کے درجے میں ہو گئے۔ ہم نے یہ مان لیا کہ ایک کپڑے کے بدلے ساتھ میں دوسرا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو گویا کہ عینی شے ہوئی، جب عینی شے ہوئی تو عینی شے کا تبادلہ کر رہے ہیں ایک دوسرے، اور عینی شے کا جو ہے تبادلہ جو ہے بیع کے اندر صحیح ہوتا ہے، تو ایسے یہاں پر جو ہے ان کا بھی صحیح ہو جائے گا، منافع کے درجے میں آ جائیں گے۔ اب یہاں یہ لازم نہیں آئے گا کہ اجارہ جو ہے، یہاں تک کہ اجارہ جو جائز ہو جائے گا دین کو اجرت قرار دے کر کے۔ مثال کے طور پر ہم نے جو ہے ایک سواری دی، ان کو انہوں نے لے لی، اب ان کے اوپر جو رہا وہ کیا ہوا؟ دین رہا، یہ دیں گے، لیکن یہاں پر ہم نے جو یہ منافع اٹھائیں گے، یہ منافع آیان کے درجے میں آ گئے،
اب منافع انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، آیان کے درجے میں آ گئے، ان کے اوپر کیا بچے گا؟ اس کے اوپر دین بچے گا، دین ہوگا. تو یہاں پر اجارہ جو ہو گیا وہ منافع اجارہ جائز ہو جائے گا دین کو اجرت قرار دے کر. اور یہ دین کو بدلے دین نہیں ہوگا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے جو ہے یہاں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں میں، تو میرے اوپر اس کے اوپر کچھ واجب ہو، یا یہ اٹھائیں تو ان کے اوپر اس کے بدلے میں کچھ پیسہ دینا ہو، بلکہ وہی چیز جو فائدہ اٹھایا وہی اس کا قائم مقام بن جائے گی. دین ایک دوسرے پر نہیں ہوگا. مثال کے طور پر انہوں نے سواری سے فائدہ اٹھایا، تو یہ سواری سے فائدہ اٹھانا ہی یہی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اسی وقت سواری میں نے اٹھایا یہی کافی ہو گیا، اب اس کے بدلے میں میرے پر کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اس کو کہیں گے یہ دین کے بدلے میں دین ہو گیا. دین کے بدلے میں دین کوئی چیز مجھ پر اور کوئی واجب نہیں ہوئی، بس سواری دے دینا ہے، سواری لے لینا ہے. تو یہ منافع کو بدلے منافع ہو گئے، اور منافع انہوں نے آیان کے درجے مان لیے. جب منافع کو انہوں نے آیان کے درجے مان لیا تو گویا کہ موجود کی بے موجود کے ذریعے کر رہے ہیں. اب موجود کی بے موجود کے ذریعے میں کر رہے ہیں، تو جیسے کہ آیان کی بے خود اس کی جنس کے بدلے میں صحیح ہوتی ہے، تو ایسے یہاں پر اجارہ بھی صحیح ہو جائے گا اس طور سے. ہاں، منافع اس طور پر کہ انہوں نے یہ مان لیا گیا کہ سواری جو لی ہے، سواری سے جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سواری سے جو فائدہ اٹھانا یہ منافع ہیں، یہ گویا کہ عین ہو گئی. اب عین شے ہو گئی، اور عین شے کو ہم اس کو دے رہے ہیں اور عینی شے وہ ہمیں دے رہا ہے. تو گویا کہ موجود شے میں دے رہا ہوں، موجود شے یہ دے رہا ہے. انہوں نے بھی اپنی سواری ہمیں دے دی. ہاں، اصل سواری تو بعد میں آ جائے گی، لیکن سواری سے اٹھانا کیا تھا؟ سواری سے فائدہ اٹھانا تھا نہ منافع. اور منافع معدوم ہوا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ منافع وجود کے درجے میں ہے، موجود کے درجے میں ہو گئے. گویا کہ ادھر بھی منافع موجود ہیں، ادھر بھی منافع موجود ہیں. یہ الگ بات ہے، ان کے ذمہ میں دین ہوگا. تو اب منافع جب موجود کے درجے میں ہو گئے تو گویا کہ بیل موجود بالموجود کر رہے ہیں. اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ منافع جو وجود میں ہی نہیں ہوتے. تو یہاں پر یہ ایسی صورت میں یہاں پر جو گویا کہ ایک ادھار ہو گیا. ادھار تو ہے ہی، ایک طرف ایک کے ذمہ دین ہو جا رہا ہے. میں نے جو ہے فائدہ اٹھا لیا، میرے اوپر اب دین ہو گیا کہ یہ میں ان کو دوں گا اپنی سواری. تو انہوں نے جو سواری دی، ان کو کیا ملا میرے اس کے بدلے میں؟ کچھ نہیں ملا فی الحال. تو ایک طرح سے میرے اوپر دین ہو گیا. دین ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ نسا ہو گیا، ادھار ہو گیا. اور جب جنس کے بدلے تبادلہ ہو تو وہاں ادھار جائز نہیں ہوتا ہے. ہاں، مختلف جنس ہو جاتا ہے تو وہاں ادھار صحیح ہوتا ہے. وَإِذَا اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْرَعَ بِزِرَاعَةِ أَرْضٍ أُخْرَىٰ، اور کسی شخص نے جب کسی زمین کو اجرت پر لیا تاکہ اس میں کھیتی کرے، بِزِرَاعَةِ أَرْضٍ أُخْرَىٰ، ایک دوسری کھیتی کی زراعت کے بدلے میں، فَلَا خَيْرَ لَهُ فِي، تو اس میں کوئی خیر نہیں. یعنی امام فرماتے یہ جائز نہیں ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہوا جائز، امام شافعی فرماتے یہ جائز ہے. وعلی هذا اجارۃ السکنا بالسکنا، اور اسی پر جو ہوگا رہائش کا اجارہ کرنا رہائش کے بدلے میں، واللبس باللبس، اور کپڑے کا بدلہ، کپڑے کا اجارہ کرنا کپڑے کے بدلے میں، والرکوب بالرکوب، اور سواری کا اجارہ سواری کے بدلے میں. اب ان کی دلیل یہ کہ ان المنافع بمنزلۃ العیان، کہ جو ہے منافع جو ہیں وہ کپڑا پہننے کا منافع جو ہیں آیان کے درجے میں ہو گئے. کیا ہو گئے؟ آیان کے درجے میں ہیں. تو گویا کہ بیع العیان بجنس جائز، اور آیان کی بے جو جنس کے بدلے میں کیا ہوتی ہے؟ جائز ہوتی ہے. فیکون بیع الموجود بالموجود، تو گویا کہ یہ موجود کی بے موجود کے ذریعے ہوگی. حتی جازت الاجارۃ باجرۃ دین، یہاں تک کہ اجارہ یہ دین اجرت دین کے بدلے میں کیا ہو جائے گا؟ اجارہ جائز ہو جائے گا. اجرت دین کی اجرت واجب ہو جائے گی. انہوں نے مجھے دے دیا، میں نے فائدہ اٹھایا، تو میرے اوپر ذمہ دین بن گیا، ایک طرح سے وہ منافع کا دین بن گیا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اجارہ جائز ہو جائے گا اجرت دین کے بدلے میں، اس طور پر کہ بِأُجْرَةٍ هِيَ دَيْنُ عَلَى الْمُوَاجِرِ، اس طور پر کہ جس نے اجرت پر لیا اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ دین بن جائے گا، اس کا فائدہ اٹھانے کا بدل. تو اب میری طرف سے کپڑا پہنچ گیا انہیں، اب انہوں نے کپڑے سے فائدہ اٹھایا تو کپڑا یہاں سے منافع کے چلے گئے، موجود چیز چلی گئی گویا کہ ان کے پاس. اب موجود چلی گئی، اب اس فائدے کا جو دین تھا، جو اجرت تھی، وہ دین ایک طور سے ان کے اوپر ہو گئی. وَلَا يَصِيرُ دَيْنًا بِدَيْنٍ، اور یہ اجارہ دین کا دین کے بدلے میں نہیں ہوگا. دین کا اجارہ دین کے بدلے میں جب مانتے، جبکہ یہاں پر موجود نہیں مانتے، ہم اس کو موجود نہیں مانتے، اور یہ کہتے
سواری یہ سواری ہے یہ. اب یہ دو سواری ہیں. یہ زید کی ہے اور یہ خالد کی ہے. آپ میری سواری لے لینا، آپ میری سواری لے لینا. اب یہاں پر جو سواری لیں گے تو یہ کہیں گے کہ سواری سے جو فائدہ ملے گا، منافع، وہ موجود ہو گئے. صحیح ہے نہیں؟ یہ میں لے کے گیا، انہوں نے مجھے دی، میں نے اس موجود سے فائدہ اٹھا لیا. اب میرے اوپر کیا ہو جائیں گے یہاں پر؟ یہ دین بن جائے گی، اجرت. صحیح ہے نہیں؟ اور یہاں یہ کہیں گے کہ دین کا بدلے میں دین نہیں ہوگا. میں نے جو ہے سواری لی، اس سواری سے میں نے فائدہ اٹھا لیا. انہوں نے میری سواری لی، انہوں نے صرف سواری سے فائدہ اٹھا لیا. یہی سواری سے فائدہ اٹھانا ہی ایک بدل قرار دے دیا گیا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب سواری سے فائدہ اٹھایا، اس کے بدلے میں کچھ اور چاہیے، یہ دین بن جائے میرے اوپر، کچھ اور لازم ہو. جس طرح وہاں پر دین ہو رہا تھا یہ ادھر دین نہیں ہو رہا. ہاں، ایسے دین دونوں طرف دین کچھ نہیں ہوگا. ایک طرف دین ہو تو چلے گا کہ بھائی یہاں پر میں نے سواری سے فائدہ اٹھایا تو میرے اوپر ان کی سواری اٹھانے کا فائدہ اٹھانے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ دین ہو گیا. اب یہ دونوں طرف دین نہیں ہوگا، کیونکہ ایک طرف منافع ہو گئے تو منافع موجود کے درجے میں ہو گئے. اب یہ موجود کے درجے میں ہے تو یہی اس منافع سے فائدہ اٹھانا ہی یہی کیا بن جائے گا؟ اس بدل بن جائے گا. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے فائدہ اٹھایا، اس کے بدلے میں کچھ اور دیجیے، دین بن جائے میرے اوپر کوئی چیز. انہوں نے فائدہ اٹھایا، ان کے اوپر کوئی چیز دین بن جائے، بلکہ خود یہ منافع ہی یہ بن جائیں گے، کیا بدل بن جائیں گے. کوئی اسی لیے انہوں نے کہا ولا یسیر دینن بدین، اور یہ اجارہ دین کا دین کے بدلے میں نہیں ہوگا، بلکہ خود منافع ہی وہ موجود ہیں، وہی فائدہ اٹھا لے، وہ کافی ہو جائے گا. وَلَنَا أَنَّ الْجِنْسَ بِانْفِرَادِهِ، تو جو اجارے پہ لینے والا ہے وہ تو اپنا کپڑا دے دے گا نا سامنے والے کو، پھر اس سے لے گا نہیں نا، لے گا نا، واپس لے گا. وہ بھی منفعت اٹھانے کے لیے دے گا. منفعت اٹھانے کے لیے دے رہا ہے، پھر جو ہے پھر یہ منفعت اٹھائے گا. یہ ہوا. وَلَنَا أَنَّ الْجِنْسَ بِانْفِرَادِهِ يَحْرُمُ النَّسَا، اور ہماری دلیل ہے کہ جب جنس کا تنہا جنس کی بے، تنہا جنس کی بے ادھار کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوا کرتی ہے. دونوں طرف جنس ہے نا، کپڑا کپڑے کے بدلے میں. اب یہ ادھار بن رہا ہے کہ آپ میرے کپڑے سے فائدہ اٹھا لینا، تو فی الحال تو نہیں اٹھانا. یدم بے یدین کا ہوا، یدم بے یدین نہیں ہوا، تو یہ کیا کرے گی؟ ادھار یہ حرام ہو جائے گی. فسارا قبیل کوہی بالکوہی نصیحتن، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کوہستانی کپڑے کی بے کوہستانی کپڑے کے بدلے میں ادھار. کوہستانی کپڑا کوہستانی کپڑے کے مقابلے میں برابر ہیں، دونوں کی جنس ایک ہی ہے. اب ادھار بیچا تو یہ حرام ہو جائے گا. کیوں کہ یہاں پر آپ تو فائدہ فوراً اٹھا لے رہے ہیں، لیکن اس والے کو نہیں مل رہا فوراً فائدہ، تو یہاں پر ادھار رکھ کر کے بیچنا جائز نہیں ہوگا. وہاں جب کہا گیا جب جنس کے بدلے میں ہو تو وہاں یدم بے یدن مثلاً بے مثلاً سواء بے سواء ہونا چاہیے. وَإِلَى هَذَا اشارہ محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، اسی کی طرح امام محمد نے اشارہ فرمایا کہ لِأَنَّ الْأَجَارَةَ جُوِّزَتْ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِلْحَاجَةِ، اور امام محمد نے فرمایا کہ اجارے کو حاجت کی بنیاد پر ضرورتاً خلاف قیاس جائز قرار دیا گیا. ولا حاجت عند اتحاد الجنسی، اور جنس جب متحد ہے تو کوئی اجارے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی تمہارا کپڑا بھی برابر ہے میرا کپڑا، کیوں ضرورت ہے؟ کیوں لے رہے ہیں؟ میری سواری تمہاری سواری، کیا کر رہے ہیں؟ ضرورت کی بنیاد پر جائز قرار دیا گیا تھا. سواری یہ دونوں کے پاس ہے، کیوں بدل رہے ہیں؟ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ تو جنس کے متحد ہونے کے بعد کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. بخلاف ما اذا اختلف جنس المنفعاتی، جنس المنفعاتی برخلاف اس صورت کے جب کہ منفعات کی جنس کیا ہو جائے؟ مختلف ہو جائے. اس طور پر کہ اس نے سواری لی اجرت پر، اب کیا ہے؟ کپڑے کے بدلے میں، تو یہاں پر جائز ہو جائے گا. کپڑے کے بدلے میں کیا آپ میں سواری لے رہا ہوں، مجھے کپڑا لے لینا آپ، تو یہاں جنس مختلف ہو جائے گی، تو وہاں ادھار بھی صحیح کر سکتے ہیں. تو جب کوہستان کوئی علاقے کے کپڑا ہے، ایک مثال انہوں نے ذکر کی ہے، چونکہ ادھر ہی کی ہیں تو وہی مثالیں ذکر کی ہیں. کوہستانی کپڑے کی بھائی کوہستانی کے بدلے میں ادھار، لیکن اگر نقد ہے تو صحیح ہوتا ہے. تو حاصل اس کا یہی نکلا کہ منافع کی بے منافع کے بدلے میں اگر کریں گے تو وہاں پر کیا ہے؟ امام اعظم کے نزدیک جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا اس طور پر، کیونکہ یہاں پر شبہ ربا لازم آئے گا، اور شبہ ربا سے بھی بچنا ضروری ہوا کرتا ہے.
بس یہ ہوگا جیسے آپ سواری لے رہے ہیں آپ میری، تو سواری لیں یہ لیں، جدا بھی نہ ہو مجلس سے. ہاں پھر مسئلہ اور بھی اختلافات ہو سکتے ہیں. سواری لیتے ہیں لیکن لوگ جو ہیں ان کے منافع اٹھانے کے طریقہ کار الگ ہوتے ہیں. یہ لے گیا گھر پہ، یہ صرف انسانوں کی سواری کرائے گا، اب وہ جو ہے پتہ نہیں اینٹیں لا دے گا کیا کرے گا. مسائل ہوتی ہیں اس میں. تو ضرورت کی بنیاد پر جائز قرار دیا گیا. جب آپ کی سواری اپنی موجود ہے تو کیوں دوسرے کی لے رہے ہیں. وَإِنْ كَانَ وَإِذَا كَانَ الطَّعَامُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَوْ حِمَارَ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَحْمِلَ نَصِيبَهُ فَحَمَلَ الطَّعَامَ كُلَّهُ فَلَا أَجْرَ لَهُ. اور اسی طرح جب اناج دو لوگوں کے درمیان مشترک ہے اور ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو اجرت پر لے لیا. اب جب اناج دو لوگوں کے درمیان مشترک ہو اور ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو اجرت پر لے لیا، یا اپنے ساتھی کے گدھے کو اجرت پر لیا اور یہ کہا کہ وہ اس کے حصے کو کیا کر دے، اٹھا کر لے جائے اور فلاں مقام تک پہنچا دے. صحیح ہے نہیں. فحمل الطعام كله، اب اس نے کیا کیا، اس گدھے پر پورا اناج اٹھا لیا. اب پورے اناج میں اس کا بھی حصہ ہے، زید کا بھی حصہ ہے اس کے اندر. اب وہ کہہ رہے ہیں فلا اجر له، تو امام اعظم فرماتے ہیں اس کے لیے اجرت. ایک 2 کوئنٹل ہے، یہ 2 کوئنٹل اناج ہے. اب زید نے خالد کو ہی اجرت پہ لے لیا، آ جاتے دونوں شریک تھے، کہا کہ آپ اٹھائیے میرا سامان میرے گھر میں پہنچا دیجیے. یا جو ہے اس کا گدھا ہی لے لیا اور کہا کہ اس کو اٹھائیے اس کو پہنچا دیے. اب یہ لے کے گیا پورا لے کے یہاں تک، تو کہہ رہے امام اعظم اس کے لیے اجرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ما من عمل یعملہ الا هو شریک، جو بھی وہ کام کرے گا تو اس میں وہ خود کیا کرے گا، شریک رہے گا. اور اپنا انسان کام کرنے والا اجرت کا مستحق نہیں ہوتا ہے. اور یہ اس کا سامان ہے نا، دونوں شریک ہیں اس میں. ہاں یہ 2 کوئنٹل میں 2 لوگ شریک تھے نا پہلے. ہاں اجارے پہ انسان کو لیا، خالد کو لیا، کہا کہ آپ کیا کریے اس کو اٹھا کے لے جائیے. تو یہ جس کو اٹھا کے لے جا رہا ہے اس میں اس کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، تو وہی کہنا چاہ رہے ہیں. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کے لیے جائز ہو جائے گا، یہ جو ہے اس کے لیے کیا ہوگا، جائز ہو جائے گی، منفعت جائز ہو جائے گی. تو امام اعظم فرماتے ہیں نہ تو اس کو مسمہ ملے گا نہ اجرت مثل ملے گی. مسمہ اس نے مثلا کہہ دیا تھا زید نے 500 روپے دوں گا، تو 500 روپے بھی نہیں ملیں گے نہ اجرت مثل ملے گی. اجرت مثل جب ملتی جب اجارہ فاسد ہوتا، یا تو اجارہ ہوگی نہیں. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے مسمہ ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے یہ منفعت وہ ان کے نزدیک عین کے درجے میں ہو گئی. منفعت کیسے ہو گئی، عین کے درجے میں ہو گئی. اور عین کی بے جو ہوتی ہے وہ مشترک میں جائز ہوا کرتی ہے. عین کی بے مشترک میں جائز ہوتی ہے، لہذا مشترک کا اجارہ کرنا بھی کیا ہوگا، جائز ہو جائے گا. اور اس پر نظیر کیا پیش کی انہوں نے، نظیر یہ پیش کی کہ کسی نے دار مشترک کو اجرت پر لیا، دار مشترک کو اجرت پر لیا جو کس کے درمیان ہے، زید اور بکر خالد کی 2 کے درمیان مشترک ہے. اور اس سے یہ کہا کہ آپ اس گھر میں جا کر کے اناج رکھ کے آ جائیں. صحیح ہے نہیں. یا جو کہا کہ اس کے غلام کو لیا، عبد مشترک کو اجرت پر لیا اور کہا کہ اس کے لیے کپڑا سی دے. تو اب کہتے ہیں کہ اگر وہ کپڑا نہ بھی سیے یا یہ اناج کو نہ لے جائے تب بھی کیا ہوگا، وہ اجرت کا مستحق ہوگا. حیث یجب الاجر، اجرت اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے. تو اب یہ دار مشترکہ پر قیاس کیا انہوں نے. اچھا یہاں تھوڑا سا ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ جس پر یہ قیاس کر رہے ہیں وہاں پر ہمارا مسئلہ الگ ہے، اور یہاں جو ہے اس لیے کہ دار مشترکہ پر جو قیاس کر رہے ہیں یہاں پر، اور وہاں پر جو ہے وہاں پر الگ چیز ہے. کیوں؟ دار پر جو انہوں نے قیاس کیا، دار مشترکہ پر اس کو اجارے پر قیاس کرنا درست نہیں، اس لیے کہ دار میں جو ہے ماخوذ علیہ منافع ہوا کرتے ہیں. دار میں کیا ہوتے ہیں، منافع ہوا کرتے ہیں. اور غلہ رکھے بغیر بھی دار کے منافع کی تسلیم جو ہے وہ ممکن ہے. ایک گھر ہے زید اور بکر کا، یہ گھر ہے، صحیح ہے نہیں، اور یہ دونوں کا مشترک گھر ہے.
اور کہا کہ آپ اس گھر میں لے کر کے چلے جائیں، اناج کو اس میں رکھ دیں، یہ اجرت گھر میں، اور اجرت مقرر کر دی. تو کہہ رہے ہیں کہ زید کے لیے اگر یہ بکر یہ غلہ نہ بھی رکھے تب بھی اس سے منافع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ نہیں اللہ نہ رکھے تو، کیونکہ یہ کیا ہے، دار جمعے ماخوذ علیہ منافع ہوا کرتے ہیں، اور غلہ رکھے بغیر بھی دار کے جو منافع اٹھائے جا سکتے ہیں. صحیح ہے نہیں؟ تسلیم سے اجرت واجب ہو جاتی ہے وہاں پر، اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، وہاں پر تسلیم سے اجرت واجب ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں اجرت واجب ہوگی. اور عبد مشترک والی صورت میں بھی ماخوذ علیہ کیا ہے، یہاں زید کا آدھا ملکیت ہے کہ نہیں، اس میں غلام میں، تو آدھے ملکیت سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اگر وہ کپڑا نہ بھی سیے تب بھی وہ آدھے کیا ہوگا، ماخوذ علیہ اس کا موجود ہے اس کے اندر. اور یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کہا غلہ اٹھا کر کے لے جا، صحیح ہے نہیں، اور وہ پورا اٹھا کے لے گیا، یہاں اجرت نہیں ملے گی. کہہ رہے ہیں کہ یہاں امام شافعی کہتے ہیں اجرت ملے گی. تو ہم کہتے ہیں اس مسئلے پر قیاس نہ کریں، اس والے دار مشترکہ پر قیاس نہ کریں اس مسئلے کو، کیونکہ دار مشترکہ میں ماخوذ علیہ منافع ہیں، اور یہاں والے مسئلے میں جو ہے یہاں ماخوذ علیہ کیا ہے، یہاں پر انسان کا خود عمل ہے، کام ہے، اس لیے کہ یہاں ماخوذ علیہ کیا ہے، اجیر کا خود عمل ہے، اور وہ فعل کیا ہے، وہ فعل حصی ہے. بھائی وہ کر رہا، اٹھا کے لے جا رہا پورا 2 کوئنٹل کو، اور فعل حصی یہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن فعل حصی جو ہے غیر مقسوم ہے، کس میں پھیلا ہوا ہے، وہ اناج جو اٹھا کے لے جا رہا ہے وہ 2 کوئنٹل مشترک ہے. اور جب مشترک ہے غیر مقسوم ہے، فعل حصی الگ اور جدا ہو کر متحقق نہیں ہو سکتا. بھائی وہ انسان کے لیے سپرد کرنا ممکن ہی نہیں ہے اس کو منافع کو، کیونکہ یہ مشترک مال تھا 2 کوئنٹل تھا، اور مشترک مال میں جو ہے منافع کو سپرد کرنا ممکن ہی نہیں ہے. لہذا جب منافع کو سپرد کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو اجرت کا وجوب بھی کیسے ممکن ہوگا. ذہن میں توجہ رکھیں اس کو کہ یہاں وہاں جو دار مشترکہ پر آپ قیاس کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. دار مشترکہ میں آپ دار مشترکہ ماخوذ علیہ منافع ہوا کرتے ہیں، اور عبد پر قیاس کر رہے ہیں وہاں پر بھی درست نہیں ہے، کیونکہ دار مشترکہ میں اگر وہ اناج نہ لے کر بھی جائے تب بھی جو ہے وہ زید منافع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ ماخوذ علیہ کیا ہے، وہ گھر ہے. اسی طرح یہاں پر عبد مشترک میں بھی اگر وہ کپڑا نہ سیے تب بھی وہ سے منافع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ آدھے غلام کے اندر اس کی ملکیت ہے. لیکن یہاں پر کہا کہ اجرت نہیں ملے گی یہاں کیونکہ یہاں اجیر کا عمل تھا، اور اجیر جب اٹھا کے لے جائے گا 2 کوئنٹل تو یہاں اس کا فعل حصی ہے، اور فعل حصی جو پایا جا رہا ہے، لیکن یہ فعل حصی کا وجود کیسے کریں گے، کیونکہ یہاں جو اٹھا کے لے جا رہا ہے یہ کیا ہے، مشترک مال ہے. اور جب مشترک مال میں کیسے سپرد کرے گا منافع، اس کو مشترک مال میں منافع سپرد نہیں کیا سکتے، کیونکہ دوسرے والے کی بھی جو اس میں ملکیت ہے. اب جب دوسرے والے کی ملکیت ہے تو جب یہاں تسلیم ہی ممکن نہیں ہے تو منافع کا کیا ہوگا، منافع ہی تسلیم نہیں ہو سکے تو اجرت کا وجود بھی نہیں ہوگا یہاں پر. اس لیے امام شافعی کا صورت مسئلہ کو دار مشترکہ پر اور عبد مشترکہ پر قیاس کرنا درست نہیں. عبد مشترک اور دار مشترک میں ماخوذ علیہ وہ خود گھر کے منافع ہیں یا غلام کے منافع ہیں، اور یہاں جو ہے خود اجیر کا عمل ہے، اور اجیر کا عمل جو ہے پوری شے میں موجود ہے، اور وہ شے کون سی ہے، وہ مشاع ہے، مشترک ہے. اور مشترک چیز میں جب تک اس کو تقسیم کر کے الگ نہ کر لیا ہو اس سے منافع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. سمجھ آ گیا؟ آگے مسئلہ آ رہا ہے، چلیں پہلے تھوڑا دیکھ لیں. وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، اور اگر اناج 2 لوگوں کے درمیان ہو، فَاسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، اور ان میں سے ایک شخص کو اپنے ساتھی کو اجرت پر لیا، یا اس کے گدھے کو اپنے ساتھی کے گدھے کو اجرت پر لیا کہ وہ اس کے اناج کے حصے کو اٹھا کر لے جائے. فَحَمَلَ الطَّعَامَ كُلَّهُ، اور پھر اس نے پورا اناج اٹھا کر لے گیا، فَلَا أَجْرَ لَهُ، تو اس کے لیے اجرت نہیں ہوگی. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ تعالیٰ، اور امام شافعی فرماتے ہیں لَهُ الْمُسَمَّى، اس کے لیے جو متعین کیا گیا وہ ہوگا، لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ عَيْنٌ عِنْدَهُ، اس لیے کہ منفعت ان کے نزدیک آیانی شیوں میں سے ہے. وَبَيْعُ الْعَيْنِ شَائِعٌ جَائِزٌ، اور عین کی بیع جو ہوتی ہے وہ شائع ہے اور جائز ہوا کرتی ہے، لہذا مشاع یعنی مشترک چیز کا اجارہ کرنا بھی کیا ہوگا، جائز ہوگا. فسارہ، تو یہ ایسے ہی ہو گیا، انہوں نے قیاس کیا جس پر کمن استاجر دارا مشترکتن، جیسا کہ کسی نے جو ہے دار مشترک کو اجرت پر لیا، بینہ و بین غیری، جو مستاجر اور مستاجر کے علاوہ کے درمیان کیا ہے، مشترک ہے. لیزیہ فی الطعام، تاکہ اس میں کیا رکھے، وہ اناج لیا کر کے رکھ دے. کہہ رہے ہیں وہاں پر اسے اجرت ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟
اجرت ملے گی، او عبدم مشترکن، یا کسی نے عبد مشترک کر جو ہے اجرت پر لیا، لیخیذ لہ الثیاب، تاکہ اس کے لیے وہ کپڑا سلے، تو یہاں پر بھی اجرت ملے گی۔ اب دار مشترک کو اجارے پر قیاس کر رہے ہیں۔ دار مشترکہ کے کیا کہا تھا انہوں نے؟ دار مشترک کو اجرت پر لیا اور کہا کہ اس میں اناج لے جا کر کے رکھ دے۔ اب کہتے ہیں کہ دار مشترکہ میں ماخوذ منافع ہوا کرتے ہیں۔ بھائی زید اور بکر یہ دونوں ایک گھر میں شریک ہیں، تو اگر یہ اناج نہ بھی لے جائے تب بھی یہ اس منافع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، زید اٹھا سکتا ہے کیونکہ آدھا حصے کا ہی شریک ہے۔ اسی طرح غلام کو لیا تھا، کہا تھا غلام کپڑا سلے، اور غلام جو ہے وہ دونوں کا مشترک ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر غلام کپڑا نہ بھی سلے تب بھی وہ اپنے غلام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، آدھا غلام اس کی ملکیت ہے۔ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اجرت مل رہی کہ نہیں مل رہی ہے، منافع مل جا رہا ہے، یہاں اجرت مل جا رہی ہے یہاں پر، حیث یجب الاجر، تب بھی اس میں جو ہو جاتی ہے اجرت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ آگے دیکھیں یہاں پر پھر اور تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ لہو انہ استاجرہ لعمل لا وجود لہ، امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس نے اجرت پر لیا ہے ایسے کام کے لیے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لأن الحمل فعل حسی، اس لیے کہ حمل کیا یہ وہ اٹھا رہا ہے تو یہ فعل حسی ہے، اور چونکہ لا یتصور فی الشائع، لیکن فعل حسی ہے تو تسلیم کا تصور نہیں کیا جا سکتا کس میں؟ شائع مشترک چیز میں، برخلاف بے کے، برخلاف بے میں آپ نے جو بے پر قیاس کرتے ہیں تو بے میں مشترک چیز میں بے صحیح ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ وہ لأنہ تصرف حکمی، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے تصرف حکمی ہوا کرتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ يُتَصَوَّرْ، جب چونکہ مشترک چیز ہونے کی وجہ سے جب معقود اہلِ کا سپردگی کا تصور نہیں ہو سکا، لا یجب الاجر، تو اجرت بھی کیا ہو جائے گی؟ واجب۔ جب یہ دو زید اور بکر کے درمیان وہ کوانٹل 2 کوانٹل مشترک تھا، تو اب یہ اگر اٹھا کے بھی لے جائے تب بھی اجرت نہیں ملے گی، کیونکہ جب معقود اہل یہ مشترک ہیں اور مشترک چیز کا سپردگی ہو ہی نہیں سکتی جب لوگ تقسیم نہ کیا جائے، تو اس کی اجرت بھی واجب۔ لأن ما من جزء یحملہ، اس لیے کہ اجیر جو بھی جز اٹھائے گا اس کا الا ہوا شریک لہ، مگر یہ کیا ہوگا وہ اس میں شریک ہوگا، فیکون عاملا لنفسہ، تو گویا کہ وہ کس کے لیے ہوگا؟ خود اپنے لیے کام کرنے والا ہوگا۔ فلا یتحقق التسلیم، تو سپردگی بھی کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بخلاف دار المشترکہ، برخلاف دار مشترکہ کے آواز آ جاتی ہے تھوڑا سا لائن ہو جائے گا، تھوڑا سا بند کر دینا، رہنے دیں، تھوڑا سلو کر دیں۔ بخلاف دار المشترکہ، دار مشترکہ پر آپ نے قیاس کیا کہ دار مشترکہ میں کیا ہے؟ وہاں پر اجرت ملتی ہے اسے، کہہ رہے ہیں برخلاف دار مشترکہ کے ہے، لأن المعقود علیہ ہناک المنافع، کیونکہ معقود علیہ وہاں کے ہوتے ہیں منافع ہوا کرتے ہیں، اور دار کے منافع وَيَتَحَقَّقُ تسلیم ہوا بدون وضع الطعام، اور اس منافع کی سپردگی بغیر اناج کو رکھے ہوئے بھی کیا ہے؟ ہو سکتی ہے، اناج نہ رکھے تب بھی منافع سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وَبِخِلَافِ الْعَبْدِ، برخلاف غلام کے، لأن المعقود علیہ انما ہوا ملک نصیب صاحبی، اس لیے کہ ملکیت وہاں پر کیا معقود علیہ وہ اپنے ساتھی کے آدھی ملکیت اس میں ہے۔ وَإِنَّهُ أَمْرٌ حُکْمِيٌّ، اور یہ کیا ہے؟ ملکیت یہ امر حکمی ہے، یمکن ایقاع فی الشائع، جس کا وقوع ہو سکتا ہے شائع مشترک چیز میں۔ کیا مطلب؟ یہاں دار مشترکہ میں وہاں پر وہ منافع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگرچہ وہ سامان لے جا کر نہ رکھے، اسی طرح کپڑا غلام نہ سیے تب بھی یہ زید جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ آدھا اس کا غلام گھر میں حصہ تھا تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، آدھا غلام میں اس کی ملکیت ہے تو اس غلام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو آپ یہاں اتنی چیزوں کو یاد رکھنا ہے کہ جو مسئلے پر آپ قیاس کر رہے ہیں وہ معقود علیہ وہاں اس گھر کے منافع ہیں، اور جس مسئلے پر قیاس کر رہے ہیں وہاں پر غلام میں آدھی ملکیت سامنے والے کی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور رہا اناج والا مسئلہ، اناج والا مسئلہ میں وہاں پر خود اجیر کا عمل ہے، اور اجیر کا عمل جب وہ کرے گا تو وہاں پر اس کا اجیر کا عمل فعل حسی ہوگا، اور فعل حسی جو ہے وہ پایا جا رہا ہے
اور فعل حسی پایا جا رہا ہے، لیکن وہ کس چیز کو لے کے جا رہا ہے؟ ایسی چیز کو لے کے جا رہا ہے جو شریک ہے، اور شریک چیز کا جو ہے اس سپرد کیا نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کو جدا نہ کیا جائے. لہذا جب تسلیم نہیں پائی گئی تو پھر اجرت بھی وہاں پر نہیں پائی جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم.